کہیں بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا تو کہیں غیرت کے نام پر آج بھی اسے قتل کیا جا رہا ہے. کہیں بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے بیٹی کو پسند نہیں کیا جاتا تو کہیں ارباب اختیار سے امداد لینے کی غرض سے اسے قتل کر دیا جاتا ہے تو کہیں جہیز کی وجہ سے اسے جینے کا حق چھین لیا جاتا ہے. آج بھی بیٹی کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے خواہ وجہ کوئی بھی ہو. آج جو واقعہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پروگرام میں ہم چلا رہے ہیں اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا. ایک ستیلے باپ نے محض پہلے 3 ماہ کی بچی کو پال پوس کے بڑا کیا, اس کا ہاتھ تھام کے اسے چلنا سکھایا, اس کے ساتھ خوش رہا, لیکن جیسے ہی اپنا بیٹا پیدا ہونے کی امید لگی تو اس کو قتل کر دیا. کیا وہ نفسیات میں چلا گیا تھا, کوئی بیماری تھی, یا ایسے لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں یہ کرائم بڑھ رہا ہے. ماہر نفسیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جہاں آرا صاحبہ, اسی سے جانتے ہیں اس حوالے سے کہ لوگ کس نفسیات کے مالک ہوتے ہیں, کوئی بیماری لاحق ہے انہیں یا کہیں سے یہ چیزیں اڈاپٹ کر رہا ہے ہمارا معاشرہ. بہت شکریہ جہاں آرا صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ ایسے لوگ, پہلے بھی بہت سارے واقعات ہوئے, آپ سے ڈسکس بھی ہوئے, ایسے لوگ اپنی بیٹیوں کو مار کے پہلے سمپتھی بٹورتے ہیں, پھر جب قانون کے سامنے آتے ہیں تو ڈٹ جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیتے ہیں. آج بھی بیٹی کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے. آپ کیا ریزن سمجھتی ہیں؟ کوئی نفسیات ہے یا ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں یا ہم ابھی اس فیکٹر سے باہر نہیں آئے جس میں اسلام نے آ کے عورت کو حقوق دیے تھے؟ اچھا انیلا, سب سے پہلے تو یہ کہ ہم ایک دم سے اس چیز کا فائدہ نہیں دے سکتے کہ اس کو کوئی نفسیاتی بیماری تھی, کیونکہ بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا, کیونکہ آپ تو روٹین میں پروگرامز کرتی ہیں کہ بہت بڑا کوئی بھی واقعہ کرنے کے بعد جو سب سے پہلی ریزن لی جاتی ہے وہ یہ کہ مجھے نفسیاتی مسئلہ ہے, یا میرے پہ جین آتے ہیں, یا جادو ٹونا ہوا ہے, یا میں اپنے سینسز میں نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں, بہانے بازیاں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں اصل واقعے سے دور لے جانے میں بہت زیادہ معاون ثابت ایگزیکٹلی. تو ہم اگر دیکھیں نا سوسائٹی میں یہ چیزیں بہت آسان ہے. خاتون کو جو ہے وہ بے پردہ کر دینا, ٹھیک ہے, بچی کو مار دینا, ریپ کر دینا, کیونکہ آواز نہیں اٹھائی جاتی. اگر اٹھائی جاتی ہے تو وہ پھر آخر تک لے کے نہیں جائی جاتی. اور ہم لوگ اتنے اس بارے میں یوز ٹو ہو گئے ہیں ایز اے نیشن, ایز اے سوسائٹی, کہ اب یہ ایک روٹین کے واقعے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ جیسے لوگ اس کو نہ اتنا اٹھائیں یا اتنا زیادہ پریزنٹ نہ کریں تو میرا خیال ہے ہم تو بادر بھی نہ کریں. نفسیاتی مسئلہ میرا خیال ہے تب آتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اگر وہ 3 ماہ کی بچی کو اس نے اڈاپٹ کیا, پالا پوسا, اور اس موقع پہ آ کے اس کو وہ بوجھ لگنا شروع ہوگی جب وہ اسے پتہ چلا کہ میں ایک بیٹے کا باپ بننے والا ہوں. میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے بیسکلی. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے, سسٹم کا نام ہے. یہاں پہ یہ وہ سسٹم ہے جس کو ہم بہت چیخ چلا رہے ہیں کہ اس کو چینج ہونا چاہیے. اچھا جہاں صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ واقعات, چلے میل ڈومیننٹ سوسائٹی آپ نے بتایا, لیکن ایسے واقعات بہت زیادہ سمپیتھی کلیکٹ کرنے کے لیے یا اپنی بچی کو مار دینا صرف اس غرض سے کہ ہمیں شاید کوئی مدد ہو جائے, کوئی امداد مل جائے, کوئی پیسے آ جائیں, اس چیز کو آپ کس سینس سے دیکھ رہی ہیں؟ لوگ اس سے بڑا امپریس ہو رہے ہیں. دیکھو یہ تو سب سے پہلے تو افسوس کا مقام ہے نا. یہ تو ان لوگوں کے لیے افسوس کا لمحہ فکری ہے کہ اگر آپ چند روپوں کی مدد کے لیے آپ اپنے لخت جگر کو, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, اس لیے زیادہ تر بیٹیوں کے لیے آ رہا ہے, اس لیے مار دیا جائے کہ آپ کی امداد ہو جائے گی, تو یہ تو لمحہ فکری ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک شارٹ کٹ ہے ارننگ کا. اور آپ جو ہے, آپ کے پاس جب پراپر جو ہے وہ ایک چیز نہیں ہے کمانے کے لیے, روزگار نہیں ہے, تو پھر ہی تو آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے. جو لوگ پراپر روزگار کے اوپر ہیں ان کے ذہن میں یہ چیز کم آ رہی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ لمحہ فکری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے ہی کیوں آتا ہے کسی کے ذہن میں کہ فوراً میں اپنی بیٹی کو, اسپیشلی بچیوں کو, ان کا مرڈر کر دوں, انہیں بیچ دیں, چوراہوں پہ بٹھا دیں. کیونکہ اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ ہمارے پاس, ہم لوگوں کا ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم کوئی امپورٹنس نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارننگ ہینڈ نہیں ہے بچیاں, فیوچر میں جو ہے ہمیں اتنا ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے جتنا لڑکے کریں گے. پھر عزت کا جو ہے ایک نام نہاد ہم نے ایک ٹیگ لگایا ہوا ہے بیٹیوں کے ساتھ کہ کیونکہ بیٹیاں جو ہے وہ عزتیں رول دیتی ہیں. یہ ایک بہت رانگ اسٹیٹمنٹ, ایل فاؤنڈیڈ بلیف میں سے کہتی ہوں. یہ وہ بلیف ہے جو کہ جنریشن ٹو جنریشن شفٹ ہو رہا ہے نا ہمارے میں. پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ بیٹی اور عورت کے ساتھ عزت لگائی جاتی تھی. جہاں پہ کچھ خدا نہ خواستہ اس سے بھول چوک ہوئی وہاں پہ پورے کا پورا خاندان جو تھا وہ سزا کا حقدار ہوتا تھا. ابھی تھوڑا معاشرے نے ٹرینڈ چینج کیا, لیکن کچھ سکھ مائنڈیڈ لوگ ابھی بھی ہیں جنہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں وہ.
اچھا یہ ایک اور چیز یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ نفسیات کے اوپر میں اس پہ غور اس لیے کر رہی ہوں کہ بحیثیت انسان ہم کسی اینیمل کو ٹارچر کرتے ہیں تو ایک اندر سے کھینچ آتی ہے کہ وہ جاندار چیز ہے، پھر کسی اور بچے کو، کسی کا غیر کا بچہ پکڑ کے اس کو بھی اگر ہم کوئی ٹارچر کریں تو دل میں کہیں نہ کہیں آپ کے بھی میرے بھی ہمیں تکلیف ضرور ہوگی۔ ایک انسان جو اپنے بچے کو مار رہا ہے، پھر بچپن سے اس نے اس کو پالا بھی ہوا ہے، کہنے کو وہ دنیا کے سامنے اسی کا بچہ، وہ اس کو باپ، اور پھر وہ بیسیکلی خود بے اولاد تھا پیچھے سے، اس سے بہت زیادہ اس کی اٹیچمنٹ تھی اس بندے کی، کس طرح سے اس نے اتنی ہمت جٹائی ہے، اس کی نفسیات کس طرح سے کام کر گئی ایسے لوگوں کو، کیونکہ پیچھے پریویس بہت سارے واقعات ہیں، اپنے ہی بچے کو ہرٹ کرنا، صرف کوئی تکلیف دینا نہیں بلکہ زندگی اس کی ختم کر دینا، یہ بہت بڑا قدم ہے۔ ایسے لوگ کس سٹیٹ پہ جا کے مائنڈ کی قدم اٹھاتے ہیں؟ ان کا مینٹل لیول آپ کیا سمجھتی ہیں ایک ماہر نفسیات ہو کے کہ نفسیات اس وقت کہاں پہ ہوتی ہے، کس پیک پہ ہوتی ہے ان کی؟ بالکل بھی نارمل ایکٹ نہیں ہے یہ اب نارمل ہے بہت۔ ہاں ایگزیکٹلی، اس کو ہم نارمل میں تو کنسیڈر ہی نہیں کرتے نا، اور جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ نارمل اور اب نارمل میں صرف ڈگری کا فرق ہے، اور تھوڑی سی بھی چیز جو نارمل سے ڈیویٹ کرتی ہے تو وہ اب نارملٹی میں چلی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے تو اس کے دیکھیں، اس کی ایک لانگ ہسٹری ہوگی، جب ہم ایسے کیسز سے ملتے ہیں ان کی پوری ہسٹری لیتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آج تو ریزلٹ سامنے آیا ہے۔ اچھا یہ پیچھے کئی سالوں کا، ایگزیکٹلی، یہ وہ چھوٹے چھوٹے سے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ پائلڈ اپ ہو رہی ہوتی ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کئی سالوں کے بعد، منتھس کے بعد آپ نے دیکھتے ہیں اکثر خبریں سننے میں ملتی ہیں کہ شوہر نے بیوی بچوں کا گلا گھونٹ دیا، شوہر نے بیوی، وہ کوئی ایک دم سے انسیڈنٹ نہیں ہوتا، وہ اس کے ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پائل اپ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اٹس سچ این ان ہیومن ایکٹ نا، اب نارمل ایکٹ۔ اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں، اب ہمیں کبھی بھی سائیکوپیتھ، دے آر سمپلی سائیکوپیتھ، دے آر ناٹ نارمل۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اگر آپ فارن کنٹریز میں جائیں تو جب یہ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں تو دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو اسٹے ود دا پیپل ان سوسائٹی، ان کا ایک اسپیسیفکلی علیحدہ ریہیبس ہے جہاں پہ پراپر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک، ایک لاسٹ کوسچن، جی، ایسے لوگ جو ہیں وہ کیا سوسائٹی کی وجہ سے سائیکوپیتھ ہوتے ہیں یا اپنے گھر والوں کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ تین چیزیں ہوتی ہیں اس میں انیلا، دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سوشل اس میں ہوتی ہے ریزن، سائیکولوجیکل ریزن ہوتی ہے، اور ایک آپ کی جینیٹک ریزن بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی جینیٹک کوڈنگ، جینیٹکلی وہ آ رہے ہوتے ہیں، ان کے فادر میں کوئی سائیکولوجیکل ہوتا ہے ایشو جو کہ ان کے بچوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اور جو کہ اور یہ کسی بھی وقت بھی نمودار ہو جاتا ہے ود دا پیسیج آف ٹائم۔ یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا ختم ہو جاتا ہے، ان کو اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے، اور کچھ کا جو ہے وہ زیادہ ایگزیجریٹ کر جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور کچھ کے سوشل جو فیکٹر ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ بہت ہی فرسٹریٹڈ ہو گیا ہے، اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، بچوں پہ بوجھ ہے، روزگار نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہیں گھر میں، جیسے کہ کرایہ دینا ہے، راشن ہے، بلز ہیں، لاٹ آف تھنگس، اتنی ہیزلس میں وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو آسان ہے اپنے پوری وہ درندگی پھر وہ ان چیزوں پہ نکالتا ہے جو کہ ایزی ٹارگٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ اس کے بچے، جیسے اس کے بچے، کیونکہ وہ ایزی ٹارگٹس ہوتے ہیں نا، اور وہ ٹرسٹ بھی کر لیتے ہیں انفارچونیٹلی۔ اور جو تھرڈ فیکٹر میں نے آپ کو بتایا جو کہ ٹیپیکل سائیکولوجیکل ہے، تو وہ یہ کہ واقعی وہ بیمار ہوتا ہے، بائی برتھ سائیکوپیتھ ہوتا ہے، اور یہ کسی وقت بھی جا کے بات نکل آتی ہے سامنے، یہ ہر وقت نہیں پتا چلتا، اور انفارچونیٹلی کہ ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے اس کو ایز اے سائیکوپیتھ، یا ہم لوگ ہمارے نفسیات کے پاس جانے سے ویسے ہی گھبراتے ہیں کہ گھر میں کوئی بچہ ہے، ایگزیکٹلی، ہم سمجھتے ہیں کہ نظر لگی ہوئی ہے، نظر لگی، یہ جادو ٹونا ہوا ہے۔ بالکل بالکل، بہت شکریہ جہاں صاحبہ، آپ نے ڈیٹیلز ہمیں بتائیں۔ ناظرین، یقیناً ایک انہونا سا کیس تھا، باپ ہی اپنی بیٹیوں کے دشمن بن بیٹھیں گے۔ اسلام نے تو بہت تبلیغ جب اسلام میں ہوئی، اس کے بارے میں بہت زیادہ بتایا گیا، عورتوں کو حقوق دیے گئے، بچیوں کو ان کے حقوق دیے گئے، لیکن انفارچونیٹلی آج بھی کہیں نہ کہیں اندر کا جانور باہر آ جاتا ہے، اور اس کا شکار ایزی ٹارگٹ یعنی کہ گھر کی بیٹی، ماں، بہن یا بیوی ہوتی ہے۔ ہر معاشرے میں گناہ یا جرم کا سدھار جب بھی ممکن ہو پایا ہے وہ امپلیمنٹیشن آف لا کی وجہ سے ہوا ہے۔ قانون سازی ہو جاتی ہے لیکن کمی رہ جاتی ہے امپلیمنٹیشن میں۔